السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ چیپٹر 5 کے اختتامی سوالات کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو آئیے اختتامی سوالات کیا ہیں دیکھیں گے اور ان کے جواب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کی مختصراً وضاحت کیجیے۔ تو کچھ الفاظ ہیں، ان کی مختصراً شارٹ میں وضاحت کرنا ہے۔ پہلا ہے اصل دستاویز۔ تو اصل دستاویز ہم کسے کہتے ہیں؟ اصل دستاویز کیا ہے؟ اصل دستاویز کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ میل مرج میں ذاتی دستاویز مثلاً معیاری خط یا لفافہ یا میلنگ لیبل کو اصل دستاویز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دستاویز ہیں جو متن اور گرافکس پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مرج ڈاکیومنٹ کے ہر ورژن کے لیے ایک جیسا رہتا ہے۔ تو کیا ہے اصل دستاویز؟ یہ میل مرج کا جو ہے ذاتی دستاویز ہے، جیسے کہ معیاری خط یا لفافہ، میلنگ وغیرہ، جو اس کو اصل دستاویز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دستاویز ہے جو متن اور گرافکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ڈیٹا سورس۔ تو ڈیٹا سورس کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا سورس ایسی فائل ہے جس میں نام اور پتے یا ایسی کوئی اور معلومات موجود ہوتی ہے جو ہر ایک میل مرج ڈاکیومنٹ کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ان پتوں اور ناموں کی فہرست جنہیں آپ فارم لیٹر ارسال کرنا چاہتے ہیں، اسامیوں یا دیگر افراد کی فہرست۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا یہ ڈیٹا سورس ایسی فائل ہے جس میں نام اور پتے یا ایسی کوئی اور معلومات جو موجود ہوتی ہے جو ہر ایک میل مرج ڈاکیومنٹ کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ جتنا بھی میل مرج ڈاکیومنٹ ہوگا ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا ہے مرج ڈاکیومنٹ۔ تو مرج ڈاکیومنٹ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اصل دستاویز کو ڈیٹا سورس کے ساتھ ضم کرتے ہیں، یعنی کہ مرج کرتے ہیں، تو ایک تیسرا دستاویز تیار ہوتا ہے جسے مرج ڈاکیومنٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ اصل دستاویز اور ڈیٹا سورس کو ایک ساتھ ضم کریں گے، یعنی مرج کریں گے، ملا دیں گے، تو ایک تیسرا ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے گا، دستاویز، اسے ہی ہم مرج ڈاکیومنٹ کہتے ہیں۔ مرج ڈاکیومنٹ کی تشکیل یا تو اسکرین کے لیے کی جاتی ہے تاکہ خطوط اور متعلقہ پتوں کو دیکھا جا سکے، یا پھر اسے براہ راست پرنٹر پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، میل مرج کی کوئی دو خصوصیات، فیچرز لکھیے۔ یعنی جو میل مرج ہے اس کے کوئی دو فیچرز کے بارے لکھنا ہے، دو خصوصیات اس کا کیا کیا ہے۔ تو میل مرج کی کچھ خصوصیات ہیں، جن میں سے دو خصوصیات کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ میل مرج میں آپ پتوں اور ناموں کی فہرست کو ایک خط میں ضم کر سکتے ہیں اور اسے مختلف لوگوں کو ان کے نام اور پتہ کے ساتھ ارسال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ میل مرج کی جو دو خصوصیت میں پہلا خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ ایڈریس کو اور نام کو، ایڈریس اور نیم کا جو بھی لسٹ ہے آپ کے پاس، اس کو ایک خط میں ایک جگہ آپ ضم کر سکتے ہیں، مرج کر سکتے ہیں، اور پھر ضم کرنے کے بعد اسے مختلف لوگوں کو، یعنی الگ الگ لوگوں کو، ان کے نام اور ان کے پتہ جن کو آپ بھیج رہے ہیں، ان کا نیم اور ان کے ایڈریس کے ساتھ ارسال کر سکتے ہیں، یعنی کہ سینڈ کر سکتے ہیں، ان کو شیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے، آپ زمروں، مختلف اطلاعات پر مبنی فیلڈز والا سنگل لیٹر اور لیبل کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں آپ کیٹیگری وائز بھی اس کو بنا سکتے ہیں، ایک زمروں یعنی اس کا کیٹیگری بنا سکتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کا، مختلف اطلاعات پر مبنی فیلڈ والا سنگل لیٹر لیبل کا بھی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال کہ فارم لیٹر کے لیے اصل دستاویز کی تشکیل کے مراحل بیان کیجیے۔ تو فارم لیٹر جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے جو اصل دستاویز کی تشکیل کے مراحل کیا کیا ہے؟ تو ایک فارم لیٹر یا سادہ لیٹر کی تشکیل کے لیے کچھ مندرجہ ذیل اقدامات ہیں۔ جب آپ لیٹر ٹائپ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اسے ذاتی لیٹر کے ساتھ لوگوں کے ایک گروپ کو بھیجنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جسے اس گروپ میں مختلف لوگوں مختلف پتوں پر موصول کریں گے، یا پھر سلیکٹ ڈاکیومنٹ ٹائپ باکس میں دیے ہوئے متبادلات میں سے لیٹر کا انتخاب کیجیے اور نیکسٹ اسٹارٹنگ ڈاکیومنٹ پر کلک کیجیے، اور وزارڈ ڈائلاگ باکس میں سے سب سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ آپ کو اگلے مرحلے میں لے جائے گا۔ تو فارم لیٹر میں اصل دستاویز کی تشکیل کا مراحل اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہے نیکسٹ کوشچن نمبر 4، میل مرج میں موجود ڈیٹا ریکارڈ کو ایڈٹ کرنے کے مراحل بیان کیجیے۔ میل مرج جو آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے اس کی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے کیا کیا مراحل ہیں، اس کی ایڈیٹنگ ہم کیسے کریں گے؟ تو ڈیٹا سورس فائل میں موجود ڈیٹا ریکارڈ کو ایڈٹ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مراحل انجام دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا مراحل ہیں؟ پہلا اسٹیپس کیا ہے؟ میل مرج وزارڈ کے تیسرے مرحلے میں ظاہر ہونے والے سلیکٹ ریسیپینٹ ڈائلاگ باکس میں ڈیٹا سورس فائل کو کھولیے اور یوز این ایگزسٹنگ لسٹ متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اسکرین پر ٹول بار ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا، اب بروز متبادل پر کلک کیجیے، سلیکٹ ڈیٹا سورس ڈائلاگ باکس ظاہر ہو جائے گا۔ اب اس فولڈر کی نشاندہی کیجیے جس میں آپ نے ڈیٹا فائل کو سٹور کیا ہے۔ ڈیٹا فائل کو کھولنے کے لیے اوپن بٹن پر کلک کیجیے۔ پھر آگے آپ مختلف فارمیٹ والی ڈیٹا فائلوں کو کھول سکتے ہیں، مثلا ایکسیس ڈیٹا بیس، ایکسیس فائل، ورڈ فائل اور ٹیکسٹ فارمیٹ وغیرہ۔ چوتھا اسٹیپ، ڈیٹا فائل منتخب ہو جانے کے بعد منتخب کیے گئے ڈیٹا فائل ٹائپ کی بنیاد پر میل مرج آپ سے اس بات کی وضاحت کے لیے کہے گا کہ ڈیٹا فیلڈ اور ڈیٹا ریکارڈ کے درمیان کس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ پھر پانچواں، یہ کام مکمل ہو جانے کے بعد ڈیٹا فائل میل مرج کے ساتھ لوڈ ہو جائے گی اور اب آپ ایڈٹ ریسیپینٹ لسٹ پر کلک کر کے اپنی ضرورت کے مطابق فہرست میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس ڈیٹا ریکارڈ کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اوپر پر کلک کر کے مطلوبہ ریکارڈ نمبر پر جائیے اور ریکارڈ نمبر ٹائپ کیجیے یا فائنڈ پر کلک کیجیے اور پھر ان اطلاعات معلومات کو تلاش کیجیے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ریکارڈ میں حسب ضرورت ترمیم کیجیے اور تبدیلیوں کو سیو کیجیے۔ تو یہ سارے مراحل ہیں۔ ان اسٹیپس کو فالو کر کے آپ میل مرج میں موجود جو بھی ڈیٹا ریکارڈ ہے ان کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پانچواں سوال، آپ ورڈ ٹیبل کا استعمال کر کے ڈیٹا سورس کی تشکیل کس طرح کریں گے؟ یعنی اب ورڈ ٹیبل کا یوز ہم کریں گے اور اس کو یوز کر کے ڈیٹا سورس کی تشکیل کیسے کرتے ہیں؟ تو در حقیقت میل مرج وزارڈ ایسی ورڈ ٹیبل کی تشکیل میں قدم بقدم آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں نام، پتے اور دیگر معلومات موجود ہیں۔ میل مرج وزارڈ کا استعمال کرنے کے بجائے آپ ورڈ ٹیبل میں براہ راست فیلڈ کا نام اور متعلقہ ڈیٹا کا اندراج کر کے بھی ڈیٹا سورس کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ مندرجہ ذیل اقدامات کیجیے۔ تو ورڈ ٹیبل کا استعمال کر کے ڈیٹا سورس کی تشکیل کے لیے کچھ اقدامات ہیں۔ کیا کیا اقدامات ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ اصل ٹیب بار سے انسرٹ میں جانا ہے، اس کے بعد ٹیبل کمانڈ کا انتخاب کیجیے اور ذیل میں دی ہوئی ٹیبل کی تشکیل کیجیے۔ دوسرا، ٹیبل کے سب سے اوپر والی قطار میں ڈیٹا فیلڈ کے نام ٹائپ کیجیے۔ دوسری قطار سے ڈیٹا ریکارڈ ٹائپ کرنا شروع کیجیے۔ تیسرا، جب آپ تمام ڈیٹا ریکارڈ داخل کر لیں تو ٹیبل کو ورڈ ڈاکیومنٹ کے طور پر محفوظ کر لیں۔ اب آپ کا ڈیٹا سورس ڈاکیومنٹ تیار ہے۔ تو اس طرح سے ہم ورڈ ٹیبل کا استعمال کر کے ڈیٹا سورس کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال کیا ہے؟ چھٹا سوال، اپنے میل مرج کے لیے ایکسل ورک شیٹ کو ڈیٹا سورس کے طور پر استعمال کرنے کے مراحل کی وضاحت کیجیے۔ تو اب ڈیٹا سورس کی تشکیل کے لیے ایکسل ورک شیٹ کا جو استعمال ہوگا اس کے اعتبار سے ہم اس کو یوز کر کے ڈیٹا سورس کے طور پہ استعمال کرنے کے مراحل کیا کیا ہیں اس کو وضاحت کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھیں گے کہ آپ ڈیٹا سورس کی تشکیل کے لیے ایکسل پروگرام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کیجیے۔ پہلا اسٹیپ، ایکسل پروگرام شروع کیجیے اور ورک شیٹ کھولیے۔ ایکسل پروگرام کو کھولنا ہے، ورک شیٹ اس کے بعد کھولنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد ورک شیٹ کی سب سے اوپر والی قطار میں ڈیٹا فیلڈ کے نام ٹائپ کیجیے اور دوسری قطار میں ڈیٹا ریکارڈ ٹائپ کرنا شروع کیجیے۔ تیسرا، جب آپ تمام ڈیٹا ریکارڈ داخل کر لیں تو ورک شیٹ کو محفوظ کر لیں۔ چوتھا، آپ نے ورک شیٹ میں فیلڈ کے نام اور ڈیٹا ریکارڈ داخل کیے ہیں، انہیں منتخب کیجیے اور اسٹینڈرڈ ٹول بار میں کاپی بٹن پر کلک کیجیے۔ فائل کو بند کیجیے اور ایکسل پروگرام کو بند کر دیجیے۔ پانچواں، ورڈ پروگرام کو چلائیے، نیا دستاویز کھولیے اور پیسٹ بٹن پر کلک کیجیے۔ مذکورہ بالا ڈیٹا کی ورڈ ڈاکیومنٹ میں ٹیبل کی شکل میں نقل تیار ہو جائے گی۔ ڈاکیومنٹ کو محفوظ کیجیے۔ اب آپ کا ڈیٹا سورس ڈاکیومنٹ تیار ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے میل مرج کے لیے ایکسل ورک شیٹ کو ڈیٹا سورس کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر 5 کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چیپٹر 5 کے جتنے بھی اختتامی سوالات تھے ان کو ہم نے دیکھا، پڑھا اور ان کے
جواب کو بھی دیکھا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے آج کا مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔